ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سمینہ چدر صاحبہ موجود ہیں. ماہر نفسیات ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں, سائیکالوجی کے پڑھاتے بھی ہیں, بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اس فیلڈ میں. ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آج بڑا اہم ٹاپک ہے اور آپ کی رائے اور آپ کا ایکسپیرینس ہمیں چاہیے, کیونکہ ہم نے ناظرین کو کہا ہے کہ بڑے ماہر لوگ ہوں گے آج ہمارے پروگرام میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ معاشرے میں جو طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں, سائیکولوجیکل, فیملیل, سوشل, فائنینشیل, پولیٹیکل, اور کیا ہو سکتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ. کچھ لوگ, یہ میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے. یعنی جیسے بار بار ہاتھ دھونے والے لوگ, یا خواہ ڈرنے والے لوگ, انزائٹی والے لوگ. تو پارٹنر یا اسپاؤس کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید میری وجہ سے مجھ سے لڑ رہا ہے, لیکن وہ تو اپنی ذہنی صحت کی وجہ سے وہ اپنے کسی ڈپریشن میں, انزائٹی میں لڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی میرٹل ایجوکیشن پروگرامز نہیں ہیں. ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. شادی جس میں آپ نے ساری زندگی پھر رہنا ہوتا ہے, اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ بہت ضروری ہے. باہر کے ملکوں میں میرٹل ایجوکیشنل پروگرامز MEP پروگرامز ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں پڑھتی ہوں, عجیب سا لگے گا لیکن پڑھتی ہوں. تو وہاں پر بھی وہ پروگرامز ہیں, اور اب وہ اس کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 10 ایئرس کے بعد یہ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو پروگرامز کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے 10 ایئرس کے بعد اور ہونی چاہیے, کہ اس کے وقت مسئلے بدل جاتے ہیں. انگلینڈ میں, امریکہ میں, نارتھ ورلڈ ساری میں یہ جو پروگرامز ہیں جو شادی سے پہلے. پھر اب ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے لوگ امیر ہیں پر ہمارا ملک غریب ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں کم پڑھے لکھے, اس کی اسٹیٹسٹکس اتنی صحیح نہیں ہے لٹریسی ریٹ کی. اس سے بہت پرابلمز ہو جاتی ہیں. نہ رائٹس کا پتہ چلتا ہے, نہ ڈیوٹیز کا پتہ چلتا ہے. ہم ان کو کہیں نہ کہیں مکس کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ہماری اراؤنڈ 70% جو پاپولیشن ہے وہ تو رہ رہی ہے گاؤں میں, اور گاؤں میں اتنی مشکل حالات ہیں کہ وہ شہر کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پر مطلب اچھا بھی ہے, خواتین بھی مطلب زوراور ہیں, مگر وہاں اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے, تو وربلی ڈیورس کر دیا. اچھا یہ جو آپ نے مختلف وجوہات بتائیں, ریزنز بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا حل صرف طلاق ہی ہے, کوئی اور حل نہیں ہے ان کا؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز. ہم ہر شخص ایک منفرد شخص ہے, ٹھیک ہے. بڑی تھوڑی سی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کی بہن یا بھائی سے لڑائی ہوگی اور آپ کئی سال نہیں بول رہے, ٹھیک ہے, پراپرٹی پہ ہو گئی ہے, اس نے آپ کے بچے کو صحیح گفٹ نہیں دیا تو ہو گئی ہے, ماں اس کو زیادہ پیار کرتی ہے, باپ اس کا زیادہ خیال کرتا ہے, تب تو کوئی بات نہیں. لیکن دو اگر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے مرد اور عورت, دو مختلف لوگ اگر علیحدہ ہونے کا سوچ لیتے ہیں, اس کے اوپر بہت شور مچتا ہے. اچھا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, اور ہیں بھی ترقی یافتہ ممالک میں تو وسائل ہوتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے. جب میاں بیوی اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو ہمارے جو بچے ہیں ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور ان کو کتنا نقصان ہوگا اس کا؟ ظاہر ہے کہ ہم فرائڈ فادر آف سائیکالوجی مانا جاتا ہے, ان کے مطابق تو ساری پرسنالٹی پہلے 5 سال میں بچے کی بن جاتی ہے, اور وہ جو ڈیمیج پرسنالٹی کے اندر اس وقت ہوتا ہے چائلڈہڈ میں, وہ چلتا رہتا ہے, وہ ساری زندگی چلتا ہے. اور پھر آگے جا کے بھی جیسے بروکن ہومس ہیں, یعنی جہاں پہ ماں باپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں,